السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالی ہم سب کی عید الاضحیٰ کو خوب قبول فرمائے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہم کریں، خاص طور پر قربانی کا عمل، اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ عید الاضحیٰ والے دن آپ کو یہ چند کام ضرور کرنا چاہیے جو کہ سنت ہے۔ عید کی نماز تو ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں، لیکن عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال ہیں، وہ آپ کو ضرور کرنا ہے، اور عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو سیکھ کر جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ عیدگاہ پہنچیں یا مسجد پہنچیں تو آپ آگے والوں کو دیکھ کے عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ 5 منٹ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ میں سکھا دوں گا۔ عید کی سنتیں جان لیجئے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جو کام آپ کو کرنا ہے۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ عید الاضحیٰ والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ غسل کر کے جائیے گا، اپنے منہ کو برش مسواک کر کے خوب صاف کیجیے گا۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہوں، نئے سلوائے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سنت یہ ہے کہ عید والے دن سب سے اچھے کپڑے پہننا، یعنی آپ کے کپڑوں میں جو سب سے عمدہ کپڑے ہوں وہ سب سے اچھے کپڑے پہنیے۔ بعض لوگ جو ہے ایسے ہی کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر آ کے چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، نماز پڑھنے جاؤ تبھی اچھے کپڑے پہن کے جاؤ۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ جو آپ کے پاس سب سے بہترین عطر ہو، اگر نہیں ہے تو اچھی خوشبو کے، سونگھنے والے کو مزہ آ جائے، جس کو خوشبو لگے تو مزہ آ جائے، اچھی خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ نمبر 4، عیدگاہ میں نماز ادا کرنا۔ سنت یہ ہے کہ آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے جاؤ۔ اگر کسی وجہ سے آپ عیدگاہ نہیں جا سکے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پرابلم ہے، بیمار ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ اپنے علاقے محلے کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ میں نماز پڑھنے جانا یہ سنت ہے۔ نمبر 5، عید والے دن نماز کے بعد کھانا۔ دیکھو، عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو کچھ کھا پی کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور، کچھ چھوارے وغیرہ کھا کے جایا کرتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ والے دن سنت یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے جائیے، عید کی نماز پڑھ کے آ کے پھر کچھ کھائیے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کریں اور اس قربانی کے گوشت سے آپ کھانا کھائیں۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کا عمل یہی تھا، تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 6، عیدگاہ جلدی جانا اور پیدل جانا۔ بھائی، ہمارے یہاں 1-2 کلومیٹر میں عیدگاہ جاتی ہے، اتنی طاقت تو ہمارے اندر ہونا چاہیے نا۔ عیدگاہ پیدل جانا سنت ہے۔ پیدل نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، بائک سے جا سکتے ہیں، آپ تھوڑی دور بائک کھڑی کر کے پھر پیدل چلے جائیں۔ اور جلدی جانا، یہ نہیں کہ صاحب نماز کا ٹائم بالکل سر پہ آ گیا تب آپ نکل رہے ہو۔ نمبر 7، زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ دیکھو، عید الفطر کی نماز، میٹھی عید کی نماز پڑھنے جب آپ جاؤ گے تو آہستہ سے تکبیر پڑھو گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن عید الاضحیٰ میں تکبیرات تشریق کو زور سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور نمبر 8، خطبہ سننا۔ عید کی نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور نماز عید پڑھنے کے بعد خطبہ سننا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب خطبہ دینے والے ہیں، اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ نہیں، خطبہ سننا، جس طرح سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ یہ تو ہو گئی جناب علی 8 سنتیں عید الاضحیٰ کی۔ اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ نماز، ابھی عید کی نماز شروع ہوئی نہیں ہے، مولانا صاحب بیان وغیرہ کر رہے ہیں تو نفل پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ آپ جائیے مسجد میں بیٹھیے آرام سے، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ آپ سمجھ لیجیے، بہت آسان ہے۔ امام صاحب عید کی نماز کا طریقہ سمجھا دیں گے، میں بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سے یاد ہو جائے۔ امام صاحب نیت باندھیں گے، اللہ اکبر، آپ بھی نیت باندھ لیجیے گا۔ نیت آپ کو دل میں کرنی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، سب کی نیت یہی ہوتی ہے، لیکن زبان سے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، میں امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس ہو گئی نیت۔ 6 زائد تکبیروں کے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، آپ کو بھی ہاتھ باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، آپ کو بھی تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ پھر جیسے نارمل نماز پڑھی جاتی ہیں ویسی نماز پڑھی جائے گی، 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوگے
تو امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے بس۔ اور پھر باقی پوری نماز ایسی ہوگی جیسے نارمل ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ امام صاحب نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد خطبہ دیں گے، خطبہ سنیے گا، خطبہ سننے کے بعد آپ عید کی مبارکباد دیجئے، پیار محبت سے سب سے ملیے اور گھر آ کے اپنی قربانی کا جانور ذبح کیجئے۔ اگر آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، دوسرے لوگ قربانی کریں گے، ان کی قربانی میں شامل ہو جائیے، اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ میں خاص طور پر آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی کا جو لیول ہے نا وہ صفائی سے بھی بڑا ہوتا ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو صفائی اور پاکی ہمیں رکھنا ہے، ہماری گلی محلے کوچے گندے نہیں ہونا چاہیے، بدبو نہیں آنا چاہیے، بدبو آئے تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اسپرے چھڑکوائیے، خوشبو آنا چاہیے آپ کے علاقے سے، تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ گوشت بانٹیے، غریبوں تک گوشت پہنچائیے، خود بھی کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، اور خوشی کے ساتھ عید الاضحیٰ کا جو ٹائم ہے وہ گزارنے کی کوشش کیجیے۔ تکبیر تشریق بالکل نہیں بھولنا ہے، منگل تک، عصر کی نماز تک ہمیں تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کی چند سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کے میلز SMS آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس سال قربانی کا کیا انتظام ہے، تو میں نے سوچا کہ جلدی سے آپ لوگوں کو اطلاع دے دی جائے، کیونکہ اب 3-4 دن باقی رہ گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ AM قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے اجتماعی قربانی کا انتظام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات دوسرے ملک میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے گھر بیٹھے قربانی آپ اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سال ایک حصے کی قیمت 5,000 روپے رکھی گئی ہے، اور یہ گوشت ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات حصہ لینا چاہیں تو اس QR کوڈ پر اسکین کر کے اماؤنٹ ٹرانسفر کریں، اور اسکرین شاٹ 7417810799 پر، یا پھر میل کر سکتے ہیں آپ askmqasmi@gmail.com پر، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، جس کی طرف سے آپ قربانی کروا رہے ہیں ان کا نام، قربانی ہونے کے بعد آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ اس بار تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے اطلاع دینے میں آپ کو، تو آپ حضرات آپ جیسے چاہیں ویسے قربانی کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سنگل جانور ذبح قربان کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ اسی نمبر پر، اور میل بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔